أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور ابراہیم کا امتحان لیا چند باتوں کے ذریعے سے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، ہر بندہ ہی امتحان سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں فضول خلق کیا ہے؟ انسان فضول پیدا نہیں ہوا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ہر انسان امتحان کے مرحلے سے گزرنا دینا ہے۔ دنیا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ویسے تو آقا امیر المومنین نے دنیا کا جو تعارف کروایا ہے وہ کئی لحاظ سے، ایک تعارف دنیا کا ہے کہ یہ ہے دار بلا، آزمائش کا گھر ہے، بلا کا گھر ہے، اور خود مولا فرماتے تھے البلاء زین للمومن، یہ جو آزمائش ہے یہ مومن کی زینت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا لن تکونوا مومنین حتی تعدوا البلاء نعمہ، تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک امتحان اور آزمائش کو اپنے لیے نعمت نہ سمجھیں۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، اور سرکار کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت امتحانات انبیاء کے ہیں۔ نبیوں کے امتحانات سب سے سخت امتحان۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کا مرتبہ رتبہ جتنا نبیوں کے قریب ہے، انبیاء کے قریب ہے، اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہے۔
البتہ ہمارا جو امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، بہرحال اس میں اور انبیاء کے مصائب و مشکلات میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے ہماری جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن انبیاء اور معصومین کے جو امتحانات ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، وہ ان کے درجات کی، اب یہ میں آیت پڑھوں گا نا، ساری ترجمہ آخر تک کروں گا تو آپ کو یہی بات واضح ہو جائے گی۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا، کلمات چند باتوں کے ذریعے سے، اور ایک امتحان نہیں، کئی جہات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ آگ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، امتحان، اور جرم کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ بت شکنی، توحید کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے تھے یہ چاند سورج ستارے جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور کیا خوبصورت دلیل ہے، جو فرمائی یہ تو غروب ہو جاتے۔ خدا، اللہ کی صفت حی و قیوم ہونا ہے، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں۔ توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے خلیل تھے، اور پھر انہوں نے بت توڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بت توڑنے کے اس جرم میں آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ بات آپ کو میں نے سنائی ہوئی ہے کہ جو حضرات زیارات کے لیے گئے، ہلہ جو حضرات گئے ہیں، ہلہ کے اطراف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زیارت گاہ بنی ہوئی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، وہ رات آج بھی ٹیلے اور پہاڑی کی شکل میں ہے جو اس آگ سے بنی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی۔ تصور کرو، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، جو رات آج بھی ایک پہاڑی کی شکل میں ہے، کتنی بڑی آگ ہو۔ مشرک مرتے ہوئے وصیت کرتے تھے کہ میرا اتنا جو پیسہ ہے، سرمایہ ہے، میں یہ وصیت کر رہا ہوں اتنے پیسوں کی لکڑیاں خرید کے ابراہیم کو جلانے کے لیے جمع کروانا۔ کتنا عرصہ پڑھنے کے سے انبیاء لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ اچھا چلو، آگ روشن ہوئی، جب آگ روشن ہوئی تو شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی، میلوں تک۔ وہ آپ نے سنی ہوئی نا بات، ایک پرندہ تھا، چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا، جی پانی لے کے، چلو پرندے کی جنس میں اختلاف، چلو اس میں کیا بحث کرنی، لیکن یہ روایت یہ ہے کہ پرندہ چونچ میں قطرہ لے کے آگ بجھانے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میلوں تک تپس جا رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور تو اس قطرے سے آگ بجھا لے گا؟ اس نے کہا آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کی بارگاہ میں جلانے والوں میں شامل نہ ہوں، بجھانے والوں میں شامل ہوں۔ اور بھائیو، مولا حسین کے صف عزا کے آ کے نا کم از کم یہ گواہ بنا لو کائنات کو، پروردگارہ گواہ لینا ہم تیرے عاشق حسین کے عزاداروں کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ نہیں تھے۔ اور یقین کیجیے، منطقیوں نے بھی انسان کی نا کئی طرح کی تقسیمات ہیں، کئی طرح سے انسانوں کو تقسیم کیا گیا۔
رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، خطے کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ہنر پیشے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، اتنی تقسیمات ہیں۔ عالم جاہل کی تقسیم، گورے کالے کی تقسیم، پنجابی سندھی کی تقسیم، اتنی تقسیمات ہیں، بے شمار تقسیمات ہیں۔ لیکن خدا جانتا ہے کربلا کے واقعے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی شہادت نے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، آقا حسین علیہ السلام کی شہادت نے پوری دنیا کے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا یزید کے چاہنے والے یا حسین کے چاہنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو نمرود جو تھا، نمرود وہ پریشان ہوا، اتنی بڑی آگ ہے، اس میں ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ کون لے جائے گا ابراہیم کو؟ وہ تو خود جل جائے گا۔ قدردان بیٹھو، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، یہ وہ منظر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں۔ یہ نمرود بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ بھی خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ قدردان بیٹھے ہو، جملہ کہنے لگا ہوں، یہ وہ منزل آ گئی کہ نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتے تھے۔ جلانے والا پریشان، او بھائی جب توکل ہو نا اللہ کی ذات پر تو پھر خدا بند عالم کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ آپ اگر اندازہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، رب نے نبوت اور رسالت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، اور فرعون کے مقابلے میں لا کھڑا کیا موسیٰ۔ کہاں فرعون، کہاں ایک چرواہا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، رب نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھایا۔ ایسا نہیں ہوا؟ یزید ملعون نے کربلا کے بن میں، جنگل میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، اور قتل کروا کے لاش پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے کہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن حسین والوں نے کربلا کی خاک کے ذرے ذرے کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نہیں یہ تو وقت نمرود پریشان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے۔ ابلیس آیا، منجنیق بنانے کا مشورہ دیا گیا، منجنیق بنائی گئی، اس میں بٹھا کے دور سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالا جانا تھا۔ یقین کی جب قصص انبیاء میں پڑھیں اور تفسیر میں پڑھیں، جب بٹھایا گیا نا منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام، کوہرام مچ گیا رب کی قیامت، پرندے تڑپنے لگ گئے فضاؤں، پروردگار تیرا خلیل آگ میں رہے، قرآن جنت جنت میں تڑپ کر رہنے، پروردگارا تیری توحید کا علم بلند کرنے والا، تیرا نام لیوا ابراہیم آگ میں رہے۔ ملائکہ عبادت چھوڑ کے بیٹھ گئے، تسبیح خدا چھوٹ گئی ملائکہ سے۔ جبرائیل سید الملائکہ تڑپ کے عرض کرتا ہے پروردگار تیرا خلیل آگ میں جلے گا، تیرا ابراہیم آگ میں جلے گا، اجازت ہے میں جاؤں ابراہیم کی مدد کے لیے؟ ارشاد ہوا میری طرف سے اجازت ہے۔ بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جبرائیل زمین پر آئے، لیکن کب پہنچے؟ منجنیق سے اچھال دیا گیا آگ کی طرف، ابھی آگ تک پہنچے نہیں، اسی اسنا میں جبرائیل آ کے کہتے ہیں تیزی سے آ کے، اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے،
خلیل الرحمن کا جواب سنو، فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں۔ مدد چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے۔ جبرائیل تڑپ کے کہتے ہیں پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے۔ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہو۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ او بھائی رب ایسے تو درود نہیں نہ بھیجتا ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر سلام علی ابراہیم۔ توجہ ہو رہی ہے؟ مدد چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے۔ فرمایا پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے مانگ لیجئے۔ فرمایا مانگتا تو تب اگر وہ مجھے دیکھ نہ رہا ہوتا۔ علمہ بحالی یغنی عن سوالی، اس کا میری حالت سے واقف ہونا مجھے مجبور کرتا ہے نہ مانگنا نہ سوال کرنا جان بچانے کا۔ میں تو اس کی رضا کا پابند ہوں، میں تو اس کی مرضی کا پابند ہوں۔ جلانا چاہے ابراہیم جلنے کو تیار ہے، اور بچانا چاہے تو ساری قدرت اسی کے پاس ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے۔ فَقُلْنَا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ رب نے فرمایا فرعون یہی کر سکتا تھا نا، فرعون یہی کر سکتا تھا نا، آگ میں ڈال سکتا تھا۔ توجہ، فرعون یہی کر سکتا تھا، آگ میں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگ میں جلانے والی طاقت تو کسی اور کی دی ہے۔ آگ میں جلانے والی طاقت تو کسی اور ذات نے دی، اور جس نے دی تھی اسی نے حکم دیا آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آگ کو فرمایا بردن و سلامن۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر سلامن نہ فرماتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جو ٹھنڈک نہ قابل برداشت ہو جاتی۔ رب نے فرمایا ٹھنڈی ہو لیکن اذیت والی ٹھنڈک نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک، سلامتی والی ٹھنڈک۔ آگ گزار ہو گئی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ وہ ابراہیم والا یقین تو ہو، ابراہیم والا توکل تو ہو۔ ہمارا تو بھائی معاملہ بڑا عجیب ہے، بے توکلی ہے، سچی بات ہے۔ بتوں سے امیدیں، خدا سے نو امیدیں۔ یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے۔ ہاں جی، نمرود کی جو بیٹی تھی نا، وہ محل کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، آگ کا گلزار ہونا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ جب یہ دیکھا نا آگ گلزار ہوئی، محل کی چھت سے اتری، باپ کے سامنے آ کے کہتی میں رب ابراہیم پر ایمان لے آیا۔ میں رب ابراہیم پر ایمان لے آیا۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہ جو چند امتحان، چند باتوں سے اللہ فرماتا ہے نا آزمایا ابراہیم کو، ان میں ایک امتحان یہ ہے، ایک امتحان آگ میں ڈالا جانے کا امتحان تھا۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا طاقتور ہوں، میں نے آگ میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے یہ جو اچھا آگ میں آگ نہیں جلاتی، اگر آگ نے جلانا ہوتا تو پھر اللہ کے حکم کے بعد ابراہیم کو جلاتی نا۔ وہ جو ایک تاثیر تھی نا، رب کریم نے وہ آگ سے چھین لی۔ اچھا اس بات کو ذرا سمجھیے،
آگ کا گلزار ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آگ جو تھی وہ بجھ گئی تھی اور آگ جو تھی وہ برف بن گئی تھی، نہیں، شعلے اٹھ رہے تھے لیکن شعلوں میں سے جلانے والی طاقت رب نے چھین لی۔ وہ جو تاثیر تھی نا، تاثیر، اور بھائی تاثیر تو رب کریم کی دی ہوئی ہے۔ بولو، ابراہیم علیہ السلام نے تو، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ بھوکا ہو تو یہ کھانا بھوک مٹاتا ہے؟ کھانے میں اللہ تعالیٰ نے بھوک مٹانے والی تاثیر رکھی ہے، وہ مٹاتی ہے بھوک۔ نبی پاک نے ایک شخص کو بلایا تھا اور وہ کھانے میں مصروف رہا، سرکار نے فرمایا اللہ تیرا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ پھر وہ اتنا کھاتا تھا، اتنا کھاتا تھا، رسول اللہ کی بد دعا کے صدقے کھا کھا کے تھک جاتا تھا، بھوک نہیں مٹتی تھی، بھوک نہیں مٹتی تھی، کیونکہ رب کریم نے سرکار کی بد دعا کے نتیجے میں وہ جو بھوک مٹانے والی تاثیر تھی رب نے اٹھا لی تھی۔ ہاں جی، وہ کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، آپ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک بندے نے دفاع میں لکھا ہے کہ یہ جو نبی پاک نے فرمایا تھا یہ بد دعا تھوڑی تھی، وہ تو سرکار نے دعا کی کہ تیرا ہاتھ میں اتنا اچھا رہے، لکڑ پتھر سب ہضم۔ صلوات پڑھ دیں سارے، یہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی نے دعا کی تھی۔ پٹھیاں سامنے، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے جب روزہ عاشور اتمام حجت فرمایا تھا نا، اتمام حجت تو کیا مولا حسین علیہ السلام، پانی مانگا۔ ایک یزیدی نے جواب دیا، میں نقل نہیں کر سکتا، میری زبان میں طاقت نہیں کہ اس ملعون نے کیا کہا۔ جنگل کے جانور پی رہے تھے پانی، یہ اس نے، یہ جملے آسان ہیں جو میں سنانے لگا، جنگلی جانور تک پی رہے تھے فرات سے پانی، لیکن حسین تیرے لیے ایک قطرہ آب نہیں ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا جو اس نے کیا کہا۔ اس کو امام حسین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی، خدا کبھی تیری پیاس نہ بجھائے۔ راوی کہتے اسی شخص کو میں نے کوفے میں دیکھا تھا، آقا کی شہادت کے بعد کوفے میں دیکھا تھا، ہائے پیاس کرتا تھا، لوگ اس کو پانی پلاتے تھے، اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا کہ ناک اور کانوں کے راستے پانی باہر آنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا ہائے پیاس ہائے۔ پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی میں پیاس بجھانے والی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اچھا، پانی میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سمندر کے پانی میں پیاس بجھانے والی تاثیر نہیں ہے، جتنا پیتے جاؤ گے پیاس بھڑکتی جائے گی۔ کچھ پانی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ فوراً پیاس بجھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کے لیے آقا کی بد دعا کے نتیجے میں پانی سے جو پیاس بجھانے والی تاثیر تھی وہ اٹھا لی تھی، پیاس نہیں بجھتی تھی۔ سامعین گرامی، علی کل شیء وہ علی کل شیء قدیر ذات۔ اچھا، ایک جملہ میں اور نہ کہہ دوں، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا، امام علیہ السلام جب آئیں گے تو آقا کے ظہور کے بعد ایک روایت کہتی ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ساری فیل ہو جائے گی۔ دنیا تعجب کرتی ہے، بم کام نہیں کرے گا، جہاز کام نہیں کریں گے، میزائل کام نہیں کریں گے، تو تعجب نہ کیجیے، امام زمانہ انبیاء کے وارث ہیں،
اگر وارث داؤد کے لیے لوہا نرم ہو جائے اور وارث ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے تو مسئلہ تو فیل ہو گیا. صلوات پڑھ دو محمد وعلی ابراہیم کو آزمایا اور بڑی آزمائش. اگلی آزمائش سنو، اگلی آزمائش. 90 سال عمر ہوگی خلیل الرحمن کی، اولاد نہیں. اللہ کے خلیل کی اولاد نہیں. پتہ نہیں ہمارے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو ہم ابراہیم کے بارے کیا کیا سوچتے. اولاد نہیں ہو رہی ابراہیم. ہمارے حالات کیا ہیں؟ جوان کی شادی ہو جائے نا تو 4 سال تک اولاد نہ ہو، کوئی دربار نہیں چھوڑتا جہاں منت نہیں مانی جاتی، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑنا جہاں سے تویز نہیں لینے، کوئی حکیم نہیں چھوڑنا. بولو او بھائی، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، یہ پیروں کا کام نہیں ہوتا اولاد دینا. اپنا توحید پر عقیدہ مضبوط کرو. یہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کانج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. 90 سال تک اولاد نہیں، امتحان ہے یا نہیں؟ 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. ادھر رب نے 90 سال کے بعد بیٹا دیا. حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زر مکہ میں چھوڑو. جدائی. بیوی کو لے کے، بیٹے کو لے کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے، مکہ پہنچے. یہ لفظ ہے روایت کا. گھوڑے پہ سوار تھے نا، ایک پاؤں رکاب سے نکالا، دوسرا نکالنے لگے، رب نے فرمایا نہیں، یہیں سے واپس جاؤ. دوسرا پاؤں نکالنے کی بھی اجازت نہ ملی، یہیں سے واپس چھوڑ دو. بچے کو بھی شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ. بولو آزمائش ہے یا نہیں؟ امتحان ہے یا نہیں؟ اور وادی غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے وہاں زراعت ہی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اور جو حضرات حج عمرہ پہ جا چکے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی پھل اگر ملتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو مکہ میں ملتا ہے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گیا. پروردگار جیسے تو راضی. بیوی اور بچے کی جدائی. جن کے بچے پردیس میں ہیں روزانہ کال نہیں کرتے، لائی خیر خبر نہیں پوچھتے. 90 سال کے بعد رب نے بیٹا دیا، اور بیٹے کی اس محبت کو اور اس وہ جدائی ڈال دی رب نے، چھوڑا. امتحان. رب کے حکم پہ لبیک کر. پھر ملاقات کی اجازت کب ملی؟ فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل دوڑنے لگے لڑکپن کی عمر میں، پھر آ کے ملاقات ہوئی. 13 سال کی جب عمر ہوگی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، نوجوانی ہوتی ہے نا، جوانی سے پہلے تھوڑا سا جو عرصہ ہے نوجوانی، 13 سال کی عمر ہو گئی. اب اگلی آزمائش. رب نے فرمایا ابراہیم اب ذبح کر. بسم اللہ. جناب اسماعیل سے فرمایا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر،
اسماعیل بھی تو نبی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے، نبی کا خواب ایک وحی کی قسم ہوتا ہے، نبی کا خواب حکم خدا ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کی یا افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ خدا کی قسم، رب خود قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ بہت کھلا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا خلیل الرحمن کا اپنے ہاتھوں سے بیٹا ذبح کرنا۔ بیٹا 13 سال کا، اور جناب ابراہیم کی عمر مبارک اس وقت کچھ 113 سال ہو چکی تھی، بوڑھا باپ۔ اللہ اکبر، لے کے چلے نا جناب اسماعیل کو، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ جناب اسماعیل نے عرض کی بابا آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں تاکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں فرق نہ آئے، فرق نہ آئے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھے، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ ارشاد پروردگار وقد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، خواب میں ذبح کرتے دیکھا تھا، ذبح ہوا نہیں دیکھا تھا، خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو چھری کے نیزے سے نکال دیا اور دمبا بھیج دیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، بچ گئے۔ یہ واقعہ 10 ذی الحج کا ہے، اسے عید قربان کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج اس واقعے کی یاد ہے جس میں ایک نبی زادہ ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، ٹھیک 1 مہینے کے بعد 10 محرم اس نبی زادے کی یاد ہے جو خاندان سمیت سارا ذبح ہوا۔ منا وہ سرزمین ہے جہاں نبی زادہ ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، کربلا وہ سرزمین ہے جہاں نبی کا سارا قربہ ذبح ہو گیا تھا۔ اور رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ بنا دیا ذبح عظیم کو، اور وہ ذبح عظیم رسول اللہ کے بیٹے مولا حسین علیہ السلام۔ واقعہ کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتفاقی حادثہ اور سانحہ نہیں ہے، یہ ازل سے ایک الہی منصوبہ ہے، ازل سے ایک تمار مرتب ہوا، ایک فرشت مرتب ہوئی، شہیدان کربلا کے نام مولا حسین کو دکھائے گئے، ایک ایک فرد کو جانتے تھے، ایک ایک فرد کا پتہ تھا، اور مدینہ سے نکلے تو اپنے ان ساتھیوں کو راستے سے لیتے ہیں، کہیں سے زہیر کو لیا، کہیں سے حر کو لیا۔ یہ اتفاق نہیں تھا شیعہ سنی بھائیوں، بچے ماؤں کے ساتھ آ گئے، کربلا میں تیر ستم سے مارے گئے، اور بیویاں بہنیں بھائیوں کے ساتھ آ گئیں اور قید کر لی گئی نا۔ امام حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے ہیں جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ شہزادہ علی اصغر کی جو قربانی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتفاقی واقعہ تھا؟ بچہ ماں کی گود میں آ گیا، مارا گیا تیرے ستم سے۔ جس شہزادے کی عمر روز عاشور کربلا میں 6 ماہ ہوئی ہے، جب 28 رجب کو چلے تھے مدینہ سے، 10 دن عمر تھی شہزادے کی۔ میرا سوال ہے آپ سے، علامہ علی نقی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے،
وہ فرماتے یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ کو انتظار تھا نا کہ میرا بھائی علی آئے اور میں اسلام کی تحریک شروع کروں، گویا مولا حسین کو انتظار تھا میرا علی اصغر آئے اور میں تحریک کربلا شروع کروں۔ مولا حسین ضرورت محسوس کرتے تھے، اور شہزادے علی اصغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پر سر سوار تھے اور یہ قافلہ شام سے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک شامی تھا جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے جب نگاہ رکی نا 6 ماہ کے بچے کے سر پر، اس وقت شامی تڑپ گیا، کہتا ہے ہم سے جھوٹ بولا ہے، ہمیں غلط بتایا گیا کہ کربلا میں بغاوت ہوئی ہے، بغاوت نہیں ہوئی، ظلم ہوا جہاں لوگ بھی تھے بچے مارے۔ امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کی ہے شہزادہ علی اصغر کی قربانی۔ اور خدا کی قسم یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتار کے پھینک دی شہزادہ علی اصغر کی قربانی۔ وہ انسان نہیں، وہ درندے تھے، وہ وحشی تھے جو دودھ پیتے بچوں پر بھی رحم نہ کریں، دودھ پیتے بچوں پر بھی رحم نہ کریں۔ وہ کیا جملہ تھا کسی دانشور کا، یہ غیر مسلم کا جملہ تھا جو لاہور میں آپ نے سنا، بڑا وائرل ہے جملہ وہ، یہ کسی سکھ نے کہا تھا۔ حسین ڈے کی کوئی تقریب تھی مولا حسین کے نام پہ، ایک غیر مسلم نے یہ کہا تھا کہ کربلا میں مولا حسین کے ایسے بھی ساتھی اور مجاہد تھے جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر لگنے کے بعد رونا ہوتا ہے یا مسکرانا ہوتا ہے۔ بچہ تو ہر مذہب میں معصوم ہے، بچے تو کہتے ہی معصوم ہے۔ یہ روایت بھی ہر سال میں سناتا ہوں آپ کو، علامہ رضی جعفر سے میں نے سنا، فرماتے ہیں ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، ہندوستان میں جب عاشور کا دن آتا ہے نا، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں، ہندو عورتیں۔ واہ مسلمان تیری آل رسول سے دشمن، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور آ کے ذوالجناح کے قدموں پہ ڈالتی ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تم ایسا عمل کیوں کرتی ہو، تو کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کربلا میں مولا حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا، ہم یہ سارے مفاد کر جاتے ہیں۔ اے مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتی تو آپ کے علی اصغر کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتے، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے اور رسول کے بیٹے کے لیے فرات کے کنارے پر ایک گھونٹ پانی نہیں دیا۔ تھے تو علی اصغر، لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے نا، حل من ناصر یا رسول اللہ، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، اور شہزادے نے یہ استغاثہ جب سنا نا گہوارے میں، ہے 6 ماہ کا بچہ، لیکن یہ معرفت ہے شہزادے کی کہ وقت کا امام استغاثہ بلند کر رہا ہے اور امام وقت کی آواز میں لبیک کہنا واجب ہے۔ اب شہزادہ قدموں پہ چل کے جانے کے قابل ہوتا تو قدموں پہ چل کے جاتے، بابا میں آ گیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، لیکن قدموں پہ چل کے جانے کے قابل نہیں تھے۔ جناب علی اصغر نے بابا کے صدائے استغاثہ پر لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ اگر جھولے سے گرنا اور بات ہے، خود کو جھولے سے گرانا اور بات ہے۔ جھولے سے گرا کے لبیک کہی بابا کی صدا پر، جب گرانے شہزادے نے گرایا نا خود کو جھولے سے، نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند،
کوہرام مچ گیا خیموں میں، مظلوم کربلا خیموں میں آئے، بہن خیریت تو ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ نہیں بھیا، جب سے آپ نے سزا استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتے۔ جناب رباب سے فرمایا رباب لاؤ علی اصغر میرے حوالے کرو، میں نانا کی امت سے پانی مانگتا ہوں، علی اصغر نے اتمام حجت کرتا ہوں۔ جناب رباب نے عرض کی آقا بس 1 منٹ کے لیے اصغر کو مجھے دے۔ بیوی نے بیٹے کے کام میں کوئی بات کی، مولا نے فرمایا رباب مجھے بھی بتاؤ کیا کہا علی اصغر سے؟ آقا میں نے صرف یہی کہا علی اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج تم جا رہے ہو بابا کی نصرت کے لیے، بس یاد رکھنا تیری زندگی میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ اسباب الحوائج کے صدقے جن کے اولاد نہیں اللہ جھولیاں آباد فرمائے۔ شہزادے کو لیا آبا کا سایہ بنایا، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ یا قوم اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا؟ اولا ترون انہ کیف یتلظی عطشا، دیکھو تو صحیح شدت پیاس سے کس طرح منہ کھولتا ہے۔ کسی نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے اور بچے کا بہانہ کرتے؟ آقا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو خود اتمام حجت کر اور پانی مانگ۔ یوں شہزادے کو بلند کیا، شہزادے کا چہرہ یزید کے لشکر کی طرف، اور شہزادے نے پانی مانگا کیسے؟ نمی خشک زبان، نمی سی خشک زبان، خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ لشکر یزید کے سپاہی من کر دیکھ کے رونے لگ گئے، منہ پھیر کے رونے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے دنیا کی محبت نے اندر پیدا کر دیا، پلا دو بچے کو پانی، دریائے فرات بہ رہا کتنا پانی پی لے گا بچہ۔ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے لشکر یزید میں۔ اس وقت عمر ابن سعد کہتا ہے ہرملا سے، ہرملا اتنا کلام الحسین، قبل اس کے کہ میری فوج باقی ہو جائے کلام حسین کو تباہ کر دے۔ سے شعبہ تیر کمان میں لکھا، جن کے چھوٹے بچے 3 پھلوں والا تیر کمان میں رکھا، اور ہرملا نے تیر جو چھوڑا اور تیر اس شدت سے لگا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، شہزادہ علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گئے۔ فرضوں پہ طفل من الاذن ایک کان سے دوسرے کان تک چیر کے رکھ دیا گلا شہزادہ۔ ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیر کے رکھ دیا شہزادے کا۔ اور سننا تیر لگنے کے بعد ہوا کیا؟ شہزادے کو تیر لگنے کے بعد کیفیت کیا ہوئی؟ سال یرفرفو کالطیر المزعوم، عزاداروں کا بھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے، جب پرندے کی گردن میں چھری پھیری جاتی ہے وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلاتا ہے۔ شہزادے کو تیر لگنا تھا، نن بازو بابا کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا، بابا کے ہاتھوں پہ بازو کو حرکت دینا شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بازو میں تیر پہ مست ہو گیا۔ شہزادے نے بابا کی طرف مانا خیز نظریں دیکھی اور یہی کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا، بابا میری زندگی میں آپ کے بازو میں تیر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس چند دنوں کے مہمان رہ گئے کربلا پر، 7 محرم ہو گئے، رسول میں دعانی بند ہو گیا۔ مظلوم نے بازو سے تیر نکالا، ذرا رک کے سنیے، رک کے سنیے، تیر نکالا، بازو سے تیر نکلا،
ذرا تصور کرو یوں کانوں سے گلے سے اس طرف نوکیں نکل گئی تیر کی. جملہ سن لو گے عبادت ہو جائے گی. جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے. جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے. 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل. مولا حسین جانے اور مولا حسین کا خدا جانے نوکیں کیسے نکلی. لیکن مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے, جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے. عزاداروں شہزادے کے گلے سے تیر نکلا, کانوں سے تیر کی نوکیں نکلی, تھوڑا سا خون شہزادے کے گلے سے نکلا. امام حسین علیہ السلام نے وہ خون لے کے چہرے پہ مار لیا, اپنی ریش کو خضاب کر لیا اور یہ جملے فرمایا ہاں قضا اللہ کی جبی رسول اللہ, اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس. نانا دیکھ تیری امت نے تیرے حسین کے ساتھ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر خیموں کی طرف چلے. اور زبان پر کیا جملے رزن بے قضائے گا بتسلیم امر گا. میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے. میرا اللہ تیرے حکم کے آگے حسین کا سر تسلیم خم ہے. خیمے کے قریب پہنچے, واپس پلٹ آئے. یہ سوچ کر پلٹ آئے کہ ماں برداشت کیسے کرے گی. ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اس طرح کیسے دیکھے. واپس پلٹ آئے. پھر سوچا کہ نہیں ماں انتظار کر رہی ہے, ماں کو ملانا تو چاہیے. پھر خیمے کی طرف آئے. پھر سوچا نہیں رباب کے بس کی بات ہی نہیں ہے, رباب برداشت نہ کر سکی کہ واپس چلے آئے. روز عاشور جو عمل کرتے ہو علامہ علی نقی لکھتے ہیں 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا تھا. 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کر شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک مولا نے ہر فیصلہ بڑی جرأت اور دلیری سے کیا ہے. یہ پہلی منزل آئی مولا کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ماں سے ملاؤں یا نہ ملاؤں, ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں. عزاداروں 7ویں مرتبہ جرأت کر کے مظلوم خیمے میں داخل ہو گئے. سب سے پہلے جناب سکینہ دوڑ کے آئے, بابا کے دامن سے لپٹ گئی. یا بابا لعلک سقیتا فی الماء, بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا, بابا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ پیاسی ہے. جیسے جناب رباب انتظار کر رہے تھے, ایک مرتبہ بیٹے کو اٹھا کے رباب کے حوالے کیا. جناب رباب نے چہرے سے جو کپڑا ہٹایا, ایک کان سے دوسرے کان تک چیرا ہوا گلا دیکھا. بس ایک جملہ کا یا بنیا اب رسولوں کا ینہر. علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر دیے جاتے, تیرے جیسے بچے بھی نہر دیے جاتے. شہزادے کو ماں سے لیا, پشت خیمہ پر آئے, ذوالفقار سے قبر بنائے. خدا جانتا ہے بڑے معتبر علماء کا جملہ ہے, جب ذوالفقار سے بنا رہے تھے نا قبر شہزادے کی, ذوالفقار روئی. ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی, آقا میں اس لیے تو ناظر نہیں ہوئی. ہمارے یہاں قبر بناتے ہیں نا قبر, تو اس کا ایسا انتظام کرتے ہیں کہ میت کے بدن پر مٹی نہیں پڑتی. لیکن کربلا میں یہ انتظام کہاں تھا. چھوٹی سی قبر بنائی, شہزادے کو قبر میں رکھا, خاک ڈالنا شروع کی. آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں گے, اگر کسی کا کوئی بہت پیارا جب دفن ہوتا ہے نا بند کرتے ہیں قبر کا تعویذ, دفن مٹی ڈالتے ہیں, اس کے بعد وہ قبر پہ لیٹ جاتے ہیں. قبر پہ لیٹ جاتے ہیں. دوست احباب رشتہ دار پیارے آگے بڑھتے ہیں,
کوئی دایاں بازو پکڑتا ہے، کوئی بایاں بازو پکڑتا ہے، قبر سے اٹھاتے ہیں۔ عزادار لفظوں کا ذمہ دار جب شہزادے کو دفن کر لیا، مظلوم علی اصغر کی قبر پہ عرض کرو اٹھو عزادارو، آؤ اپنے آقا مظلوم کے بازو پکڑ لو۔ عزادار مظلوم رو رہے تھے، ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، دعو یا حسین فإن له مرضعا فی الجنہ، بس کر حسین بس کر، ہم نے علی اصغر کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام